بہن جی آپ بھی بیٹھ جائیں. نعت کلام کرنا خدا کا کلام سنیے پورے طور پر. باقی بڑی توجہ کے ساتھ خدا کا کلام سنیں تاکہ خدا کا کلام آپ سبوں کے لیے باعث برکت ہو. ہاللیلویہ. سو میرے عزیزو، خدا کا کلام جو ہے یہ ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے. جو کلام پر توجہ کرتا ہے وہ بھلائی دیکھے گا، لیکن جو کلام کی تحقیر کرتا ہے وہ اپنے اوپر ہلاکت لاتا ہے. سو میرے ساتھ نکالیے دوسرا سلاطین اس کا 5واں باب پہلی آیت سے ہم پڑھیں گے. ہم آج شام نعمان کوڑی کے بارے میں دیکھیں گے کہ خدا کس طرح اسے شفا دیتا ہے. وہ نعمان کوڑی جو ہے وہ کیسے شفا پاتا ہے، اور یہاں پر ایک چھوٹی لڑکی کے کردار پر بھی غور کریں گے. دوسرا سلاطین اس کا 5ویں باب کی پہلی آیت سے خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے. کلام مقدس کے اندر لکھا ہے، بڑے غور سے سنیے. اور شاہ ارام کے لشکر کا سردار نعمان اپنے آقا کے نزدیک معزز اور مکروم شخص تھا، کیونکہ خداوند نے اس کے وسیلہ سے ارام کو فتح بخشی تھی. وہ زبردست سورما بھی تھا لیکن کوڑی تھا، اور ارامی طالبان کا نکلے تھے، اور اسرائیل کے ملک میں سے ایک چھوٹی لڑکی کو اسیر کر کے لے آئے تھے. وہ نعمان کی بیوی کی خدمت کرتی تھی. اس نے اپنی بیوی سے کہا، کاش میرا آقا اس نبی کے ہاں ہوتا جو سامریہ میں ہے، تو وہ اسے اس کے گوشت سے شفا دے دیتا. خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے سبب سے خدا آپ سبوں کو برکت دے. آمین آمین. سب کہیں آمین آمین. سو میرے عزیزوں، خدا کے کلام میں سے چند آیات ہم نے پڑھی ہیں. میرے عزیزوں، یہاں پر نعمان کے بارے میں 3 باتیں لکھی ہوئی ہیں. پہلے اس کی پوزیشن کے بارے میں کہ اس کی پوزیشن کیسی ہے. اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ آرمی کا کیپٹن ہے. نعمان کا مطلب خوبصورت ہے، دیکھنے میں خوبصورت. اس کی پوزیشن آرمی کا کیپٹن ہے. بادشاہ کے بعد اس کے حکم کو مانا جاتا تھا. میرے عزیزوں، یہ بہت سارے اختیارات رکھنے والا زبردست سورما، اور میرے عزیزوں پوزیشن کے ساتھ ساتھ اس کی مشہوری بھی تھی کہ یہ مشہور جنگجو تھا. میرے عزیزوں، اس کے باوجود، یہ سب کچھ رکھنے کے باوجود اس کی زندگی کے اندر پرابلم بھی تھی، مشکلات بھی تھی، کیونکہ یہ کوڑی تھا. بہت کچھ رکھنے کے باوجود اس کی زندگی کے اندر یہ مسئلہ ہے. جتنا بڑا شخص ہوتا ہے اتنا زیادہ مسئلہ بھی ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں جتنے بڑے لوگ ہیں ان کے اندرونی طور پر ان کو بڑی بڑی بیماریاں بھی ہوتی ہیں. یہ بڑا شخص ہے، بڑا اختیار رکھنے والا ہے، بڑی عزت ہے اس کے پاس، بڑی دولت ہے، لیکن ایک پرابلم ہے کہ یہ کوڑی ہے. اس کے بدن پر کوڑ ہے. اور میرے عزیزوں، یہ کوڑی ہے، اور کوڑ ایسا ہوتا ہے کہ جس شخص کو کوڑ ہوتا ہے اس کو شہر سے باہر رہنا پڑتا ہے. اس کے بعد بکھرے ہوتے ہیں، کپڑے پھٹے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی اس کے پاس آنا چاہے تو اسے چیخ و پکار کر کے یہ کہنا ہوتا ہے، نہ پاک نہ پاک نہ پاک. اسے بتانا ہوتا ہے کہ میں کوڑی ہوں، میں ناپاک ہوں. اسے اپنی آواز کو بلند کرنا ہوتا ہے. میرے عزیزوں، یہ کوڑی ہے. اور میرے عزیزوں، کوڑ گناہ کو بھی پیش کرتا ہے. جس طرح کوڑ جو ہے بدن میں بڑھتا جاتا ہے اور آخر انسان کی ہلاکت ہوتی ہے، مر جاتا ہے.
اسی طرح گناہ بھی انسان کی زندگی میں بڑھتا رہتا ہے. گناہ کے بارے میں لکھا ہے کہ گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے، اور گناہ کے بارے میں لکھا ہے گناہ کی مزدوری موت ہے. میرے عزیزو، یہ نعمان جو ہے یہ گھوڑی ہے. میرے عزیزو، جب ہم آگے بڑھے اور جب میرے عزیزو یہ لوگ ایک چھوٹی لڑکی کو جو ہے اسرائیل کے ملک سے اسیر کر کے لائے ہیں، یہ چھوٹی لڑکی کے پاس ایک گواہی ہے، زندہ خدا کی گواہی. میرے عزیزو، یہ چھوٹی لڑکی، اس کی چھوٹی جاب ہے، یہ غلام ہے، یہ ملازمہ ہے، یہ نوکر ہے. میرے عزیزو، لیکن اپنی بیک گراؤنڈ کو یہ نہیں بھول رہی. یہ جانتی ہے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر یہاں پر آئی ہوئی ہے، غلام ہے، لیکن میرے عزیزو نہ ڈر ہے، جرأت مند ہے. اور یہ کیا کہتی ہے یہ چھوٹی لڑکی؟ میرے عزیزو، یہ چھوٹی لڑکی جو ہے نعمان کی بیوی کی خدمت کرتی ہے. اس نے اپنی بیوی سے کہا کاش میرا آقا اس نبی کے ہاں ہوتا جو سامریہ میں ہے تو اسے اس کے گوشت سے شفا دے دیتا. یہ چھوٹی لڑکی ہے، اس کی جاب چھوٹی ہے، ملازمہ ہے، نوکر ہے، غلام ہے، لیکن اپنے زندہ خدا کی گواہی دینے سے شرمائی نہیں ہے، خاموش نہیں رہی، دلیری کے ساتھ گواہی دیتی ہے. اگر میرا آقا جو ہے اس نبی کے ہاں ہوتا جو سامریہ میں ہے تو وہ اسے اس کے گوشت سے شفا دے دیتا. میرے عزیزو، کتنی یہ جرأت رکھنے والی لڑکی ہے، کتنی دلیری ہے اس کی زندگی کے اندر. میرے عزیزو، یہ ہمدرد بھی ہے، دشمنوں کے بارے میں اچھا خیال رکھنے والی ہے. یہ دشمن ہے جو اسے اسیر کر کے لائے ہیں اسرائیل کے ملک سے، اور میرے عزیزو پھر بھی وہ اپنے زندہ خدا کی گواہی دیتی ہے. اس کی زندگی کے اندر ایک زندہ گواہی ہے، کاش میرا آقا جو ہے اس نبی کے ہاں ہوتا جو سامریہ میں ہے تو وہ اسے اس کے گوشت سے شفا دے دیتا. اور جب ہم آگے بڑھیں تو میرے عزیزو، یہ ملازمہ جو ہے اس کی اگرچہ چھوٹی جاب ہے لیکن اس کا اسٹیٹس جو ہے بہت بڑا ہے. اس کی بات سنی گئی. بعض اوقات ہم کاموں پر جاتے ہیں، بعض بہنیں بھی کاموں پر جاتی ہیں اور جہاں پر کام کرتی ہیں ان کی شاید بات مانی نہیں جاتی. اگر ان کو کچھ پیسوں کی ضرورت ہے شاید پورے دور پر انہیں وہ پیسے نہ ملیں جتنے پیسوں کی وہ ڈیمانڈ کرتی ہیں، یا جہاں پر بھائی جو ہے نوکری کرتے ہیں وہاں پر اگر کسی باس سے کہا جاتا ہے کوئی بات شاید اس کی نہ مانی جائے، لیکن اس لڑکی کی جو بات ہے اس بات کی قدر کی گئی. اس نے جو بات کہی وہ نعمان تک پہنچائی گئی کہ یہ لڑکی ایسا کہتی ہے. اور میرے عزیزو، جب ہم خدا کے کلام میں آگے چوتھی آیت میں پڑھتے ہیں تو لکھا ہے سو کسی نے اندر جا کر اپنے مالک سے کہا وہ چھوکری جو اسرائیل کے ملک کی ہے ایسا کہتی ہے. سو ارام کے بادشاہ نے کہا تو جا اور میں شاہ اسرائیل کو خط بھیجوں گا. سو میرے عزیزو، یہ بات نعمان تک پہنچائی گئی. نعمان جو ہے وہ بادشاہ کے پاس جاتا ہے، بادشاہ جو ہے وہ اسرائیل کے بادشاہ کو خط لکھتا ہے. اور میرے عزیزو، جب وہ بادشاہ اسرائیل کا بادشاہ وہ خط پڑھتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں کون ہوں. میرے عزیزو، 8ویں آیت کے اندر بلکہ 7ویں آیت سے پڑھتے ہیں جب شاہ اسرائیل نے اس خط کو پڑھا تو اپنے کپڑے پھاڑ کر کہا کیا میں خدا ہوں کہ ماروں اور جلاؤں؟ جو یہ شخص ایک آدمی کو میرے پاس بھیجتا ہے کہ اس کو کوڑ سے شفا دوں. سو اب ذرا غور کرو، دیکھو وہ کس طرح مجھ سے جھگڑنے کا بہانہ ڈھونڈتا ہے.
جب مرد خدا الیشا نے سنا کہ شاہ اسرائیل نے اپنے کپڑے پھاڑے تو بادشاہ کو کہلا بھیجا تو نے اپنے کپڑے کیوں پھاڑے؟ اب اسے میرے پاس آنے دے اور وہ جان لے گا کہ اسرائیل میں ایک نبی ہے۔ میرے عزیزو، الیشا نبی ایلیا کا شاگرد، میرے عزیزو، جب اس نے اپنے استاد سے کہا، استاد نے اس سے پوچھا تو کیا چاہتا ہے؟ اور میرے عزیزو، جب اس نے کہا کہ تیری روح کا دھنا مجھے چاہیے تو ایلیا جو اس کا استاد تھا اس نے کہا جب تو مجھے تجھ سے جدا ہوتے دیکھے تو ایسا ہی ہو۔ ایسا ہی ہوا۔ ایلیا جو الیشا کا استاد تھا اس نے 16 معجزے کیے اور یہ الیشا جو ایلیا کا شاگرد تھا اس نے 32 معجزے کیے۔ میرے عزیزو، جس قدر اس نے مانگا اس قدر اس کے لیے ایسا ہو گیا۔ بادشاہ نعمان کو شفا نہیں دے سکتا تھا۔ الیشا نبی نے کہا اس کو میرے پاس بھیج، میں اس کے لیے کچھ کرتا ہوں اور یہ جان لے گا کہ اسرائیل میں ایک نبی ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم اس کرونا کے مہینوں میں ہم نے خدا سے مانگا ہے، میرے عزیزو، ہاسپٹل، ڈاکٹر، ویکسین اس کا علاج نہ کر سکی۔ ہمارا زندہ خدا جو ہے اس کرونا کا خاتمہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور میرے عزیزو، نہ بادشاہ، نہ وزیر اعظم، نہ صدر اس کرونا کا علاج کر سکے، بلکہ اس کا علاج میرے اور آپ کے خدا کے پاس ہے۔ اور میرے عزیزو، جب وہ شاہ اسرائیل نے وہ خط پڑھا، وہ کہتا ہے کہ میں کیا کروں، میں خدا ہوں۔ اور الیشا نبی کہنے لگا اس کو میرے پاس بھیج، یہ جان لے گا کہ اسرائیل میں ایک نبی ہے۔ اور میرے عزیزو، جب اس کے پاس بھیجا گیا نعمان اپنے گھوڑوں اور رتھوں سمیت آیا اور الیشا کے گھر کے دروازہ پر کھڑا ہوا۔ میرے عزیزو، یہ نعمان جو ہے اس کو اپنے گھوڑوں اور رتھوں پر بھروسہ ہے، اس نے اپنے مال پر بھروسہ ہے، لیکن ہمارا ایمان جو ہے وہ خدا پر ہے، ہمارا ایمان خدا پر ہے۔ نعمان اپنے گھوڑوں اور رتھوں سمیت آیا اور الیشا کے گھر کے دروازہ پر کھڑا ہوا اور الیشا نے قاصد کی معرفت کہلا بھیجا، جا اور یردن میں 7 بار غوطہ مار۔ الیشا جو ہے خود باہر نہیں آیا، اس نے اپنا ایک قاصد بھیج دیا اور نعمان جو ہے وہ بڑا ناراض ہو گیا۔ نعمان نے اپنی زندگی میں یہ خیال کیا ہوا تھا، یہ سوچا ہوا تھا کہ الیشا جو ہے، الیشا نبی آئے گا اور میرے بدن پر ہاتھ مارے گا اور میرا کوڑ جاتا رہے گا۔ اس کی سوچ کچھ اور تھی، لیکن میرے عزیزو، الیشا نبی جو ہے اس نے گھر کے اندر سے ایک قاصد کو بھیجا کہ جا اور اس سے کہہ کہ یردن میں 7 بار غوطہ مار تو تیرا جسم پھر بحال ہو جائے گا اور تو پاک صاف ہوگا۔ اور نعمان ناراض ہو کر چلا گیا۔ اس نے جو سوچا تھا جب اس کے مطابق نہ ہوا تو یہ ناراض ہو گیا، یہ غصے میں آ گیا اور کہتا ہے اور کہنے لگا مجھے گمان تھا کہ وہ نکل کر ضرور میرے پاس آئے گا اور کھڑا ہو کر خداوند اپنے خدا سے دعا کرے گا اور اس جگہ کے اوپر اپنا ہاتھ ادھر ادھر ہلا کر کوڑی کو شفا دے گا۔ کیا دمشق کے دریا ابانا اور فرفر اسرائیل کی سب ندیوں سے بڑھ کر نہیں؟ کیا میں ان میں نہا کر پاک صاف نہیں ہو سکتا؟ بڑا اور بڑے قہر میں چلا گیا۔ میرے عزیزو، خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے اور فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ میرے عزیزو، اس کی زندگی کے اندر گھمنڈ ہے، اس کے پاس مال ہے، رتھ ہے، اس سے گھمنڈ ہے اور میرے عزیزو یہ غصے میں آ گیا۔ میرے عزیزو، لیکن جو اس کے ساتھ ملازم تھے وہ اس سے کہنے لگے اے ہمارے باپ، اگر نبی اس سے کوئی بڑا کام تجھے کہتا تو کیا تمہیں اسے نہ کرنا تھا؟ یہ چھوٹا کام ہے، پر جب تجھ سے کہتا ہے کہ نہا لے اور پاک صاف ہو جا تو کتنا زیادہ اسے ماننا چاہیے۔ تب اس نے اتر کر مرد خدا کے کہنے کے مطابق یردن میں 7 غوطے مارے۔
پہلا گوتا اس نے مارا، کوڑ اس کے بدن پر تھا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، کوڑ ابھی بھی تھا۔ جب ساتواں گوتا مارا تو اس کا بدن بچے کی مانند ہو گیا، خدا نے اسے شفا دے دی۔ میرے عزیزوں، اس نے الیشا نبی کے کہنے کے مطابق جب کیا تو اس کا جسم بچے کے جسم کی مانند ہو گیا، اس کا کوڑ اس کے بدن سے جاتا رہا۔ اگر وہ کہنا نہ مانتا تو کیا اس کے لیے معجزہ ہونا تھا؟ نہیں، اس کے لیے معجزہ نہیں ہونا تھا، اس نے اس معجزے کو نہیں پانا تھا۔ میرے عزیزوں، خدا بدیوں کو ہٹا کر برکت دیتا ہے۔ خدا میرے عزیزوں اپنے بندہ الیشا نبی کے وسیلہ سے اس سے شفا دی۔ اس کی زندگی کے اندر وہ من تھا، غرور تھا، لیکن میرے عزیزوں جب اس نے اپنے آپ کو فروتن بنایا، اسی وقت میرے عزیزوں جب اس کو یہ کہا گیا اس کے مطابق اس نے کیا، یقیناً اس نے شفا پائی، یقیناً بہت کچھ لایا خدا کے خادم کے لیے۔ خدا کے خادم نے کہا کہ مجھے یہ نہیں چاہیے، اور میرے عزیزوں بعد میں جہازی جو ہے، الیشا نبی کا خادم جو ہے، میرے عزیزوں وہ اس نے سوچا کہ میرے آقا نے ارامی انام کو یوں ہی جانے دیا ہے، کچھ بھی نہیں لیا۔ سو اس کی زندگی کے اندر خیال آیا، اور وہ میرے عزیزوں کیا کہتا ہے، وہ ان کے پیچھے بھاگتا ہے، اور میرے عزیزوں وہ پیچھے جاتا ہے۔ سو جہازی نعمان کے پیچھے چلا، جب نعمان نے دیکھا کہ کوئی اس کے پیچھے دوڑا آ رہا ہے تو وہ اس سے ملنے کو رتھ پر سے اترا اور کہا خیر تو ہے؟ اس نے کہا سب خیر ہے، میرے مالک نے مجھے یہ کہنے کو بھیجا ہے کہ دیکھ اپنی آزادوں میں سے ابھی 2 جمال افراہیم کے کوستانی ملک سے میرے پاس آگے ہیں، سو ذرا 1 قطار چاندی اور 2 جوڑے کپڑے ان کے لیے دے دے۔ نعمان نے کہا خوشی سے 2 قطار لے، اور وہ اس سے بزد ہوا اور اس نے 2 قطار چاندی 2 تھیلیوں میں باندھی اور 2 جوڑے کپڑے سمیت ان کو اپنے 2 نوکروں پر لادا، اور ان کو لے کر اس کے آگے آگے چلے۔ سو اس نے ٹیلے پر پہنچ کر ان کے ہاتھ سے وہ لے لیا اور گھر میں رکھ دیا، اور ان مردوں کو رخصت کیا اور اس سے وہ چلے گئے۔ لیکن آپ اندر جا کر اپنے آقا کے حضور کھڑا ہو گیا۔ الیشا نے اس سے کہا جہازی تو کہاں سے آ رہا ہے؟ اس نے کہا میرا خادم تو کہیں نہیں گیا تھا۔ اس نے اس سے کہا کیا میرا دل اس وقت تیرے ساتھ نہ تھا جب وہ شخص تجھ سے ملنے کو اپنے رات پر سے لوٹا؟ کیا روپے لینے اور پوشاک اور زیتون کے باغوں اور پاکستانوں اور بھیڑوں اور بیلوں اور غلاموں اور لونڈیوں کے لینے کا یہ وقت ہے؟ اس لیے نعمان کا کوڑ تجھے اور تیری نسل کو صدا لگا رہے گا۔ میرے عزیزوں اس جہازی نے لالچ کیا کہ میرے خادم نے کچھ بھی نہیں لیا، ان کو ایسے ہی جانے دیا ہے۔ میرے نبی نے یعنی میرے خادم نے، میرا جو آقا ہے اس نے اس کو شفا دی ہے، اور اس کے بدلے میں میرا جو آقا ہے اس نے کچھ بھی نہیں لیا۔ سو وہ بھاگا ہوا گیا پیچھے، جھوٹ بولا، ایسے ایسے جو ہے وہ ہوا ہے، اس نے خوشی کے ساتھ دے دیا۔ میرے عزیزوں جب الیشا نبی نے پوچھا تو اس نے جھوٹ بولا۔ میرے عزیزوں نعمان کوڑی کا کوڑ جو ہے اس جہازی کو لگ گیا۔ میرے عزیزوں ہمیں اپنی زندگیوں کے بارے میں سوچنا ہے، جہاں پر ہم جاب کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، ہماری جاب چاہے چھوٹی ہے لیکن میرے عزیزوں ہماری گواہی بڑی گواہی ہونی چاہیے، ہمارا ایمان جو ہے وہ بڑا ایمان ہونا چاہیے، ہمیں ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کرنا چاہیے تاکہ زندہ خدا کی گواہی ہو، زندہ خدا کے نام کو جلال ملے۔ ہم جہاں پر بھی کام کرتے ہیں اگرچہ ہماری جاب چھوٹی ہے لیکن ہمارا ایمان بڑا ایمان ہونا چاہیے۔ یہ چھوٹی لڑکی اس کی جاب جو ہے یہ ملازمہ ہے، نوکر ہے، غلام ہے، لیکن اس کی گواہی بہت بڑی گواہی تھی، بہت بڑی گواہی۔ اگر میرا آقا اس نبی کے ہاں ہوتا جو سامریہ میں ہے تو اپنے اس کوڑ سے شفا پاتا۔ یہ اپنے زندہ خدا کی گواہی دینے سے شرمائی نہیں ہے
بلکہ اس نے اپنے زندہ خدا کی گواہی دی ہے، اور اس کی گواہی کے سبب سے میرے عزیز و نمان جو ہے اپنے کوڑ سے شفا پا گیا، اس کی زندگی تبدیل ہو گئی۔ اس سے فکر تھی، اس سے اپنی فکر نہیں تھی، اس نے یہ نہیں کہا کہ میرا آقا یہاں پر آتا اور مجھے اس غلامی سے آزاد کرتا، اس نے اپنے بارے میں نہیں سوچا بلکہ اپنے آقا کے بارے میں سوچا ہے، اپنی قوم کے بارے میں سوچا ہے کہ کہیں اس کا کوڑ دوسروں کو نہ لگ جائے۔ اس نے اپنے بارے میں نہیں سوچا کہ مجھے اس غلامی سے آزاد کیا جائے، بلکہ اس نے اپنے آقا کے بارے میں سوچا ہے۔ ہمیں دوسروں کے بارے میں فکر مند ہونا ہے، دوسروں کے بارے میں شفاعت کرنی ہے، اپنے زندہ خدا سے مانگنا ہے، اپنے دشمنوں سے محبت کرنی ہے، اپنے سانے والوں کے لیے دعا کرنی ہے۔ یہ کام مشکل ہے، لیکن یسوع مسیح نے ہمیں ایسا کر کے دکھایا ہے، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا، ہمیں بھی ویسا ہی کرنا ہے۔ یہ خدا کا بندہ پولس کہتا ہے میری مانند بنو جس طرح میں مسیح کی مانند بنتا ہوں۔ میرے عزیزوں میں پورے طور پر اپنی زندگیوں کے اندر اپنے زندہ خدا کی گواہی دینی ہے اور دوسروں کے بارے میں فکر مند ہونا ہے۔ یقیناً ہمارے وسیلہ سے دوسرے لوگ جو ہیں برکت پائیں گے، شفا پائیں گے، اور خدا ان کے نام کو جلال ملے گا۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو سب کرتے ہیں۔ آمین۔